بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ آج ان بچوں کا شریف پورا ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو اور ہم سب کو، بچوں کو، پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، گھر والوں کو، ذمہ داران کو، سب کو اللہ خوب خوب مبارک فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قبول فرمائے۔ بچپن کی کچھ یادیں ہوتی ہیں، ان میں سب سے بیسٹ یاد جو ہے نا وہ قرآن کریم کی تکمیل کی خوشی ہے۔ ہر دور کی کچھ خوشیاں ہوتی ہیں، جوانی کی خوشی، آدمی کی شادی کی خوشی، ساری زندگی یاد رہتی ہے۔ بچپن کی جتنی خوشیاں ہیں ان سب میں سب سے بیسٹ خوشی جو ساری زندگی جس کو آدمی یاد کر کر مزہ لیتا ہے وہ قرآن کریم کے پورا ہونے کا پروگرام ہے۔ اور کسی کو نصیب نہیں ہوا نا تو وہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ قرآن کریم کے مکمل ہونے کی کیا خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے اور ہر بچے کے مقدر میں اللہ تعالیٰ کی خوشی اس کو نصیب فرمائے۔ یہ کبھی نہیں بھولتا آدمی۔ میں چھوٹا سا تھا، بہت چھوٹا تھا تو میرا نادر پانچویں پورا ہوا، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے گا ہمارا دور جو تھا وہ آج کل کے انتظامات تو نہیں تھے۔ بہت بڑی مٹھائی بٹتی تھی، جلیبی بڑھ جاتی، بتاشے بٹتے۔ جی صاحب، تو ہمارا پانچویں پورا ہوا تو وہ بتاشوں کا دور تھا، بڑے بڑے وہ سفید سفید سے ہوتے ہیں نا جی، وہ مدرسے میں بانٹے۔ اور میں اسے لگ رہا تھا کہ بھائی آج ملائی چاک پہ وہ خوشی نہیں ملی جو اس میں ملی۔ اچھا صاحب، غربت کا دور ہوتا ہے تو چھوٹے موٹے انعام بھی بہت بڑے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں شاید ہمارے والد صاحب نے بھی ہو گئے، کس نے دیا تو مجھے یاد نہیں، 1 روپیہ دیا کسی نے، 1 روپیہ۔ وہ 1 روپیہ اتنا بڑا والا ہوتا تھا نا جی، آج کے 10 کے سکے سے بھی بڑا سکہ ہوتا ہے وہ۔ تو آپ یقین سمجھیے کہ کتنی خوشی ہوئی، وہ میں اس کی شکل صورت آج تک مجھے یاد ہے۔ اور میرے کرتے میں جیب بھی نہیں، اس کو کہاں رکھیں؟ نہیں صاحب، اس کو ہاتھ میں لے کے میں گھوم رہا تھا اور مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ 1 روپیہ ملا۔ اس وقت بچوں کی حیثیت 5 پیسے 10 پیسے کی تھی، حد مار کے 54 مل گئی، اس سے آگے تو کیا مسئلہ نہیں تھا۔ تو ہمیں وہ 1 روپیہ کی خوشی۔ اور جب ہمارا حفظ شروع ہوا تو ہمارے تائے نے ہمیں 10 کا نوٹ دیا، وہ کالا سا 10 کا نوٹ ہوتا تھا نا، وہ کالا نیا بالکل، وہ آج تک رکھا ہوا ہے، آج تک رکھا ہوا ہو۔ اسی خوشی کی زندگی میں پہلی مرتبہ 10 کا نوٹ نصیب ہوا صاحب، قرآن کی نسبت پر۔ تو بچوں کے لیے سب سے بڑی خوشی قرآن پاک کی مکمل ہونے کی خوشی ہوتی ہے۔ فارسی میں اس کو شادی بولتے ہیں، سنیں آپ، اور اسی کو نشرہ بولتے ہیں، نشرہ۔ تو آج کل لوگوں نے نشرہ کی شکل بگاڑ دی کہ پڑھیں گے مدرسے میں اور قرآن پورا کروائیں گے سڑک پر، اس کو سمجھتے ہیں وہ نشرہ ہے۔ نشرہ یہی ہے جہاں بچے نے قرآن پڑھا ہے، جس استاد کے سامنے پڑھا ہے، جس مدرسے میں پڑھا ہے، آخری سبق وہیں سنا ہے۔ مسجد سے بڑے کوئی جگہ نہیں ہے۔ لوگ مسجد سے مدرسے سے اٹھا کے گھر پہ لے جاتے ہیں، سڑک پہ لے جاتے ہیں، نہیں۔ جس جگہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق دی ہے، جہاں آپ نے پورا قرآن پڑھا ہے، آخری سبق بھی اسی مبارک ماحول میں، کتنا مبارک ماحول ہے۔ آدمی جب مدرسہ میں بیٹھتا ہے، مکتب میں بیٹھتا ہے تو یقین سمجھیے کہ روح نورانیت محسوس کرتا ہے۔
تو سب سے بڑی خوشی یہ قرآن پاک کی مکمل ہونے کی خوشی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مواقع ہمیں بار بار نصیب فرمائے۔ بہت بہت مبارکباد ہے بچوں کے لیے بھی، ان کے گھر والوں کے لیے بھی، اساتذہ کے لیے بھی۔ مجھے تو صرف بچوں سے ایک بات کہنی ہے اور ایک بات بڑوں سے کہنی ہے۔ بڑوں سے بھی یہ بات کہنی ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی بچہ، کوئی بچی ایسا نہ رہے جس کو قرآن نہیں آتا ہو۔ جس کے پاس قرآن نہیں آتا اس کو کچھ بھی نہیں آتا، چاہے وہ دنیا کی کوئی سی بھی تعلیم کی ڈگری حاصل کر لے، سب سے اونچی ڈگری قرآن کی ڈگری ہے۔ آپ اندازہ لگائیے صرف ایک بات سے، قرآن پاک میں 6666 آیتیں ہیں ایک روایت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں کچھ بھی کہہ سکتا تھا، لیکن سب سے پہلی آیت میں 24,000 الفاظ ہیں، ان میں سب سے پہلا لفظ اقرأ ہے، پڑھنے کے لیے کہا ہے، سب سے پہلے پڑھنے کے لیے کہا ہے۔ اور یہاں قرآن کی تعلیم مراد ہے، دوسری جتنی تعلیم ہے وہ قرآن کی تعلیم کی کتاب ہے۔ تو اتنی اہمیت ہے قرآن کریم کو پڑھنے کی، چاہے دنیا کی کوئی سی بھی تعلیم حاصل کریں، اونچی سے اونچی ڈگری حاصل کریں، لیکن سب سے پہلے بچوں کو قرآن پاک سکھائیں۔ بچے جو کہ مدرسے میں آتے ہیں، مکتب میں رہتے ہیں، ان میں کئی قسم کے بچے ہوتے ہیں۔ کچھ بچے تو ایسے ہوتے ہیں جو اس فکر کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں پڑھنا ہے، کچھ کرنا ہے۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو گھر والوں کو پریشر سے آتے ہیں، اور بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو صرف آتے اور جاتے ہیں، بس بات ختم، اس سے آگے کی ان کی سوچ نہیں۔ لیکن بچوں کو اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں یہ بات بٹھانی ہے کہ میں سب بچوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ پڑھنا ہی نہیں، قرآن کا ماہر بننا ہے۔ کیا صاحب بولو؟ قرآن کا پڑھنے کے لیے تو پوری امت پڑھتی، کوئی انسان صحیح پڑھتا ہے، کوئی غلط پڑھتا ہے، کوئی کم صحیح پڑھتا ہے، کوئی زیادہ صحیح پڑھتا ہے، لیکن مدرسے والوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کی کڑن، ان کی محنت یہ ہونی چاہیے کہ ان کو یہ عزم، یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ ہمیں قرآن کا ماہر بننا ہے۔ کیا بننا ہے؟ قرآن کا ماہر بننا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن پاک کا ماہر ان معزز فرشتوں کے جلو میں رہتا ہے، ان معزز فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بہت ہی مقرب فرشتے ہیں، جو قرآن کو لکھنے والے ہیں۔ فرشتوں میں بھی کیٹیگریاں ہیں، کچھ فرشتے ایسے جو اسپیشل، جن کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے، ہمیں نہیں لگتا، لیکن ہمارا آس پاس وہ فرشتے ہوتے ہیں۔ میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، حافظ لوگ سمجھیں گے اس بات کو۔ حافظ جب مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے قرآن پاک سنانے کے لیے، تو اس کا دماغ یہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیسے پڑھوں گا، یاد تو کر لیا، تیاری تو کر لی اور نیت باندھ لیتا ہے، لیکن جب وہ تراویح پڑھا کر فارغ ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ میں نے پڑھ لیا۔ اگلی آیت، جس وقت جو آیت پڑھ رہا ہوتا ہے اس سے اگلی آیت اس کے دماغ میں نہیں ہوتی، جیسے ہی وہ آیت پوری ہوتی ہے ایک دم دھیان میں آ جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ان فرشتوں کا ماحول ہے جو اس کا رو ریشے میں قرآن پاک کو یاد دلاتے رہتے ہیں، اب یہ پڑھ، اب یہ پڑھ، اب یہ پڑھ، اللہ تعالیٰ ہم کو خدمت میں لگا دیتا ہے۔ تو قرآن پاک کا جو ماہر ہوتا ہے نا جی، اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی صحبت اس کو دیتا ہے بندے۔ تو بچوں کو، پڑھنے والوں کو اپنے دماغ میں یہ بٹھانا ہے کہ صرف پڑھنا نہیں ہے، بلکہ قرآن کا، زور سے بولو، پڑھنا ہی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ قرآن کا ماہر جب کہیں، ہم جب قرآن پڑھتے ہیں، کوئی ہم سے کہے قرآن سناؤ تو ہم فوراً قرآن سنائیں۔ کوئی ہم سے پوچھے اس آیت کا
پڑھنے کا طریقہ کیا ہے تو ہم فوراً بتاتے ہیں۔ قرآن پاک میں کوئی علامت ہو کہ یہ علامت بنی ہوئی ہے صرے کی، یہ علامت بنی ہوئی ہے وقف لازم کی میم کی، یہ علامت بنی ہوئی ہے طا کی، یہ کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ وقف غفران لکھا ہے، یہ وقف لازم لکھا ہے، یہ وقف النبی لکھا ہے۔ کوئی بھی ہمارے پاس آئے ہم سے پوچھے کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں، یہ قرآن پہ ہی لکھا ہے وقف النبی، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ صاحب لست علیہم بمسیطر لکھا ہے، سواد سے لکھا ہوا، اوپر سین بنا ہوا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ویسے تو پوری دنیا پڑھ رہی ہے، جو مدرسے میں نہیں آئے، جنہوں نے ٹیوشن سے پڑھا وہی پڑھ رہے ہیں۔ ہم مدرسے میں ہیں، ہمیں قرآن کا ماہر بننا ہے۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، استاد اس لیے اس سے پوچھو۔ آج کے بچے کیا کرتے ہیں؟ جیسے استاد نے پڑھا دیا پڑھ لیا، الگ سے سوال نہیں کرتے ہیں۔ طالب علم وہ ہے جو استاد سے پوچھے، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ کہ جی اس میں تو مجریحہ لکھا ہے، آپ نے مجھے پڑھ کر سنا ہے مجریحہ، اس کو مجریحہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ مجریحہ نہیں سمجھے؟ بہت سے حرف لکھے ہوئے پڑھے نہیں جاتے، یہ ایسے کیوں ہے؟ پڑھا لکھا نون ہے، پڑھا میم دے رہا ہو۔ یہ میں چند مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ہماری سوچ صرف قرآن پڑھنے کی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ قرآن کا، پھر بولو، اچھا پھر اللہ نوازتا ہے۔ دیکھو آپ دیکھ لینا، ابو بچے نے کل سنایا نا جی، 5 دن میں قرآن سنایا ماشاء اللہ ایک بچے نے، یہ بچہ جو ہے نا جی، اس نے کل قرآن پاک پورا کیا، 5 دن میں پورا قرآن سنایا حفظ ماشاء اللہ۔ اب جس کو دیکھو انعام دے رہا ہے، وہی عزت دے رہا ہے، گھر والے پیار کر رہے ہیں، استاد پیار کر رہے ہیں، مدرسہ کمیٹی کے ممبران بھی پیار کر رہے ہیں، کوئی انعام دے رہا ہے۔ کیوں؟ آپ قرآن سے جتنا جڑو گے نا جی، اللہ تعالیٰ اتنی ہی محبت لوگوں کے دل میں ڈال دے گا۔ جتنا اپنا آپ کو قرآن کے اوپر قربان کرو گے، اللہ اتنا نوازے گا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے، کائیں کے لیے پڑھنا بچوں؟ قرآن خوانی میں لڈو کھانے کے لیے نہیں پڑھنا آپ کو۔ قرآن خوانی اور سیموں سے تو بچو، اس ایک دکھاوا، ایک رسم ہے۔ آپ کو قرآن پڑھنا، آپ بولو گا ہم روزانہ 1 پارہ پڑھتے ہیں، آپ کا معمول ہونا چاہیے ہم روز ایک پارہ پڑھتے ہیں، ہم روز 2 پارہ پڑھتے ہیں، ہم روز 3 پارہ پڑھتے ہیں، ہمیں انشاءاللہ پڑھ کر بخشیں گے، تم سے زیادہ پڑھ کر بخشیں گے انشاءاللہ۔ تو چنوں کو دیکھ کر، لڈو کو دیکھ کر، سموسے کچوری کو دیکھ کر آپ کے منہ میں پانی نہیں آنا چاہیے۔ ہم کو قرآن کس کے لیے پڑھنا ہے؟ اور اللہ کے لیے ہم جب پڑھیں گے جب قرآن کا ماہر بنیں گے، اور جو قرآن کا ماہر بنے گا وہ روز تلاوت کرے گا۔ دنیا ہمیں سلام کرے نہ کرے، دنیا ہمارا احترام کرے۔ ہمارے استاد آئے ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو جمع کیا تھا۔ اس وقت اپنے شاگردوں سے سب کو جمع کر کے انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ مدرسہ پڑھاؤ، مکتب پڑھاؤ۔ تو ان میں ایک صاحب کی کارگزاری آئی سامنے، انہوں نے مدرسہ پڑھانا چھوڑ دیا۔ ریزن کیا؟ قوم میں قدر نہیں۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ کوئی قدر نہ کرے، مت کریں۔ ہم نے اس لیے نہیں پڑھا کہ کوئی لوگ ہماری قدر کریں، ہم نے اس لیے پڑھا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ کوئی قدر کرے نہ کرے، کوئی ہمیں سلام کرے نہ کرے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ اگر راضی ہو گیا تو ساری دنیا سلام کرے گی، اور اگر کوئی نہ بھی کرے تو ہمارا اجر کہاں ہے جی؟ آخرت میں۔ دنیا کی زندگی تو ایک خواب کی طرح ہے، ایک نیند لی آپ نے، اس دنیا کی زندگی ہے۔ اس لیے 2 باتیں میں نے عرض کی ہیں صرف، ایک بڑوں سے کہ ہماری محنت یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے اطراف میں، ہمارے گھر میں، ہمارے کنبے میں کوئی بچہ، کوئی فرد، کوئی بچی، کوئی مرد، کوئی عورت قرآن پڑھے بغیر نہیں رہنا چاہیے۔ جو لوگ قرآن پڑھنے کا ذائقہ جانتے ہیں ان سے پوچھو کہ جو مزہ قرآن کی تلاوت میں آتا ہے، کیا دنیا کی کسی اور چیز میں وہ مزہ آتا ہے؟ فرشتے ہونٹوں کو چومتے ہیں جب آدمی قرآن پڑھتا ہے۔ جو لذت اللہ کے، جب آپ نے دیکھا ہوگا
کہ کوئی قاری صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، سننے والے نے قرآن بھی نہیں پڑھا، وہ ترجمہ بھی نہیں جانتا، مطلب بھی نہیں جانتا، لیکن اس کی گردن جو ہو رہی ہے وہ خوش ہو رہا ہے۔ یہ قرآن کا کمال ہے، قرآن میں ذائقہ ہے۔ فرق کیا ہے کہ ہمیں اپنے دل کے اندر قرآن سے محبت پیدا کرنی ہے۔ بچوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں گھر والے مدرسے میں بھیج رہے ہیں، مدرسے میں پورا ایک سسٹم ہے، بیٹھنے کا سسٹم ہے، پڑھنے کا سسٹم ہے، ہر ایک کا ایک طریقہ ہے۔ تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ مدرسے آئیں اور چلے جائیں، نہیں، بلکہ ہمیں قرآن کا ماہر بننا ہے۔ کیا بننا ہے صاحب؟ قرآن کا ماہر بننا ہے۔ اور کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جب ہماری یہ سوچ ہوگی تو انشاءاللہ ہم پھر اللہ کو کامیاب کرے گا۔ کیا ہے جی؟ من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی کوشش کو ناکام نہیں کرتا۔ ہم محنت کریں، کوشش کریں۔ ایک بات اخیر میں بات کہتا ہوں، ہر کام میں کچھ نہ کچھ ناگواری ہوتی ہے۔ پڑھنے پڑھانے میں آج دن کوئی نہ کوئی ناگواری پیش آتی ہے۔ کبھی تو بچہ استاد کو پریشان کرتا ہے، کبھی استاد جو ہے نا وہ بچہ کو زیادہ ڈانٹ دیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے، انسان ہے نرم گرم۔ اگر بچہ استاد کو پریشان کر رہا ہے تو استاد کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اپنے بچے بھی تو پریشان کرتے ہیں، اپنے بچے بھی تو پریشان کرتے ہیں۔ بچے ہیں، پریشان کریں گے، پریشانی کے ساتھ ساتھ ہی پڑھائیں گے۔ حضرت قاری بسم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان سنا رہا تھا نا آپ کو، حضرت قاری صاحب مزہ کو کہتے تھے کہ حرامی بچوں کو پڑھانے میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ قاری اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حرامی بچوں کو پڑھانا میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ بچے پریشان کریں تو استاد صبر کر لیں، اور استاد سختی کریں تو بچے صبر کر لیں۔ استاد اگر صبر کر لے تو بچہ کامیاب ہو جائے، بچہ صبر کر لے تو وہ خود کامیاب ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اتنی بات دھیان رکھیں انشاءاللہ۔ قرآن سے محبت کریں گے انشاءاللہ، مدرسے سے محبت کریں گے انشاءاللہ، استاد سے محبت کریں گے انشاءاللہ، پڑھنے پڑھانے کے سلسلے سے محبت کریں گے انشاءاللہ۔ اور آپ کو کیا بننا ہے صاحب؟ زور سے بولو، قرآن کا ماہر۔ دھیان رکھیں گے آج کی بات، اور یہ حدیث فضائل قرآن مجید میں موجود ہے، اگر کسی کو اور سمجھنا ہو اس میں پڑھ لیں۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، فرشتوں کی وہ اعلیٰ قسم و معزز فرشتے جو قرآن کو لکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ماہر قرآن کو ان کی صحبت دیتا ہے، ایسے فرشتوں کو ان کے ساتھ لگا دیتا ہے۔ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں، کچھ بڑے ایسے ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں اٹکتے ہیں، پڑھتے ہیں اور وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، قرآن پڑھنا ان کے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔ ایسے بہت سے بچے ہوتے ہیں، ان کو پارہ یاد کرنا مشکل، سبق یاد کرنا مشکل، قرآن پڑھنا مشکل، تو وہی دھیان رکھیں لہو اجران، کہ اللہ نبی نے فرمایا کہ ایسوں کو ڈبل اجر ملتا ہے۔ تھکنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پڑھنے میں دقت آ رہی ہے، اٹک رہے ہیں، یہ اگلا پن ہے، توتلا پن ہے، یا دماغ کمزور ہے، یا کوئی اور پریشانی ہے، پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہے، ڈبل اجر ملے گا۔ کتنا اجر ملے گا؟ ڈبل اجر ملے گا۔ تو انشاءاللہ ہم اپنا آپ کو قرآن کے لیے وقف کریں گے انشاءاللہ، اور قرآن کریم کے ساتھ صحیح تعلق قائم کریں گے انشاءاللہ، اور قرآن کریم کا ماہر بنیں گے انشاءاللہ۔ آخری بات یہ ہے، جب بچہ کا ناظر خواشی پورا ہو جاتا ہے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صاحب دنیا کی ساری کتابیں پڑھ لی اور بس اب کتاب بند کر دو۔ یہ پہلی سیڑھی ہے، قرآن شریف کو ناظر پورا کرنا، اس کے بعد پھر اس کا دور نکالنا ہوتا ہے، دہرانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلی سیڑھی حفظ قرآن کی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو یہاں نازل پڑھ رہے ہیں وہ حفظ میں بھی آئیں انشاءاللہ، بولو، پھر وہ حفظ کریں۔ اور حافظ ہونا بھی آخری سیڑھی نہیں ہے، حافظ ہونا بھی آخری سیڑھی نہیں ہے۔
ہم جب بچوں سے بات کرتے ہیں نا، گھر والوں سے کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ حافظ ہو گیا ماشاءاللہ، تو اس کو آگے پڑھاؤ، مولوی بناؤ، تو نانی رونے لگ جاتی ہے، دادی رونے لگ جاتی ہے، اماں رونے لگ جاتی ہیں صاحب کہ میرا بچہ باہر جائے گا تو کیسے گا۔ اور اگر وہ تھوڑا بہت دن صبر کر لیں تو تھوڑا بہت دن کے بعد کچھ نہ کچھ بن کر ہی آئیں گے۔ ایجپٹ میں بھی یہاں بیٹھے ہیں، یہاں کئی مثالیں ہیں۔ ادھر وہ مولوی زید بیٹھے ہیں، اس چھوٹے سے تھے، اس کی والدہ نے قربانی دی، آج وہ حافظ بھی، عالم بھی، قاری بھی۔ ادھر قاری سہیل صاحب بیٹھے ہیں، ان کے اساتذہ نے ان سے کہا باہر چلے جاؤ، باہر چلے گئے، ماشاءاللہ آج دیکھو اللہ نے کیا نوازا ہے کہ صاحب یہاں امامت بھی ان کو مل گئی اور مدرسہ کو پڑھانے کے لیے جگہ مل گئی اور مرکز میں پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو تھکو مت، چڑھتے رہو۔ آپ نے خبروں میں سنا ہو کہ مرتبہ عجیب عجیب ریکارڈ لوگ بناتے ہیں، وہ ہمالیہ پہاڑ پہ چڑھ گئے صاحب، ریکارڈ بنایا انہوں نے ہمالیہ پہاڑ پہ۔ ایک صاحب کا انٹرویو دیکھا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں 9 دفعہ چڑھ چکا ہوں ہمالیہ پہاڑ پر، 9 دفعہ چڑھ چکا ہوں۔ اب یہ بتائیے ہمالیہ پہاڑ پر چڑھنا زیادہ مشکل ہے یہ مدرسہ آ کر پڑھنا زیادہ مشکل ہے؟ اس میں تو آدمی گر سکتا ہے، مر سکتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے، پھوٹ سکتا ہے، سردی ہے، گرمی ہے، برف ہے، موسم ہے۔ یہاں کیا صاحب مدرسہ والوں اللہ ان ذمہ دار حضرات جزائے عطا فرمائے، مدرسے میں ہر چیز کا انتظام کیا ہوا، بیٹھنے کا بہترین سلیقہ، پنکھوں کا، کولروں کا انتظام، ہر چیز بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس پر دھیان دیں گے انشاءاللہ، ہے نا۔ مجھے اتنی بات نہیں کرنی تھی، میں نے صرف آپ کو اتنا کہا ہے کہ اپنے عزائم کو بڑھائیے، سوچ کو بڑھائیے، پڑھنا ہی نہیں بلکہ ماہر بننا ہے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ رحم کا، کرم کا، فضل کا، عفو کا، عافیت کا، سلامتی کا معاملہ فرما۔ یا اللہ اس پڑھنے پڑھانے کے سلسلے کو پارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ ان بچوں کو پڑھنا قبول فرما، یا اللہ قرآن کریم کی برکت سے ہمارے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما، یا اللہ ہمارے کاروبار میں ترقی عطا فرما، یا اللہ ہر قسم کی بلا اور مصیبت سے حفاظت فرما، ہم میں جو بیمار کو شفا عطا فرما، اہل عیال متعلقین احباب میں جو بیمار کو شفا عطا فرما، الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہر قسم کی مصیبت سے، بلا سے، امتحان سے، آزمائش سے حفاظت فرما، یا اللہ اس قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کے سلسلے کو قبول فرما کر یا اللہ ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا، دونوں جہاں میں کامیابی کا ذریعہ بنا، یا اللہ رحم کا، کرم کا، فضل کا، عفو کا، عافیت کا، سلامتی کا معاملہ فرما، یا اللہ اس کی برکت سے الہ العالمین یا ارحم الراحمین جن جن حضرات کا یا اللہ اس مکتب میں تعاون ہے یا اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما، یا اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما، الہ العالمین اس پر اجر عطا فرما، اور یا اللہ اس کا ثواب ہم جتنے یہاں موجود ہیں اللہ ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، ہمارے والدین کی روح کو پہنچا، یا العالمین یا ارحم الراحمین ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، یا العالمین یا ارحم الراحمین جو قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کا یا اللہ طریقہ ہے اس طریقے پر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، پڑھنے پڑھانے کا سلیقہ نصیب فرما، یا اللہ پڑھنے پڑھانے کا طریقہ اور یا اللہ سلیقہ نصیب فرما، یا العالمین یا ارحم الراحمین ہم جتنے یہاں موجود ہیں ہمارے دلوں میں جتنی نیک اور جائز تمنائیں ہیں اپنے کرم سے اپنا خزانہ غیب سے پورا فرما، یا اللہ جن بھائی نے دعائی لکھا ہے لکھا ہے ان کا ہم پر حق ہے یا اللہ، یا ان کا ہم پر کوئی احسان ہے یا اللہ، ہم سب کی جائز تمنا اور جائز مرادوں کو اپنا خزانہ غیب سے پورا فرما، ہمارے دعا کو اپنا فضل کرم اور اپنے حبیب کے صدقہ و فعل قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔